تو یہاں سے میرا ایک دوسرا کویشچن بھی اوریجنیٹ کرے گا. یہ ویسے آپ نے بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے, میرے خیال سے ایگزیکٹلی یہ ایشوز ہیں واقعی میں. سے یہاں سے دوسری چیز آتی ہے, یہ گھر کا ماحول دیکھ کے, اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے, یا ویسے بھی آج کل جس طرح ہر چیز ایک فاسٹ ہو رہی ہے, ہم بیٹرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, کوالٹی دیکھتے ہیں. میرے خیال سے آج کل کے یوتھ کے مائنڈ میں یہ چیز بہت زیادہ ہوگی, ایون پیرنٹس کے مائنڈ میں بھی, کہ انہوں نے ایک کوالٹی سیٹ کر لی ہے, اور وہ کوالٹی کا شاید حقیقت سے کوئی لینا دینا ہے نہیں, کیونکہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. تو آپ فائنینشلی بھی پرفیکٹ ہوں, آپ مینٹلی بھی پرفیکٹ ہوں, آپ کا دماغ ملتا بھی ہو, یہ ساری چیزیں چیک کرنا اور ان ساری چیزوں کی امیدیں لگانا کہ یہ چیز مجھے اگلے بندے سے چاہیے, جبکہ آپ خود بھی اس طرح کے نہیں ہیں, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت میری ہنسی تھوڑی سی فریاد اس لیے آ گئی کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور تو صرف سیاست نہیں ہے, دین, جب بھی ہم دین سے جدا ہوئے ہیں ہم انہی طرح کے خرافات میں پڑے ہیں. یہ خرافات ہیں, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بیان کی تھیں کہ اپنے اسپاؤز میں دیکھو, خاص طور پہ لڑکی میں زن, زر, زمین اور مطلب حسن, زن, زر, زمین تو دوسری طرف لے کے بعد اس کا پیسہ اس کے پاس ہو, اس کا حسن ہو, یا اس کا دین ہو. اور ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ اس کا دین ہونا. دین ہوا تو اخلاق سب کچھ آ جائے گا. ہم دو چیزیں یہاں پر کر رہے ہیں, ایک ہم دین میں خود انٹرسٹڈ نہیں ہیں, دوسرا جس نے دین دار کا حلیہ بنا لیا ہے ہم اس کو دین کا کرائٹیریا بنا دیتے ہیں. کیونکہ ہم نے خود تو دین پڑھا نہیں, دین سمجھا نہیں, تو اب جو دین دار کا حلیہ بنا کے پھر رہا ہے, جب وہ اس کو ایک ڈفرینٹ پیڈسٹل پہ بٹھا دیتے ہیں کہ جو قرآن پڑھنے والی بچی ہے نا وہ تو فلم نہیں دیکھ سکتی, کیوں یار وہ انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور بالکل دیا ہے تو وہ نہیں کرے گی, لیکن اگر اس نے وہ کر دی ہے غلطی تو وہ انسان ہے, غلطی کر سکتی ہے, رائٹ. تو ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا, رائٹ. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم چونکہ دنیا دیکھ رہے ہیں تو دنیا کے تو یہی کرائٹیریاز ہیں, پیسہ. میری بچی, چاہے وہ انسان مینٹلی اتنا دور ہو آپ کے بچے سے, یا بچی سے یا بچے سے, ٹھیک ہے, ان دونوں میں بہت بڑا خلا ہو, لیکن مرد کے پاس صرف پیسہ دیکھا جاتا ہے اور عورت کے پاس صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, رنگ صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, میں پوچھتا ہوں اگر رنگ صاف ہو تو افریقہ میں تو کسی لڑکی کی شادی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے افریقہ میں شادی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جو جتنی حسن کا کرائٹیریا افریقہ میں یہ ہے, جو جتنا ڈارک کالا ہے اور جس کے جتنے موٹے ہونٹ ہیں وہ لڑکی اتنی زیادہ بیوٹی کوئین کنسیڈر ہوتی ہے. اس کے پیچھے لڑکی, اور وہ موٹی بھی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پتلی ہو, گوری ہو, اندر سے بشک کھوکھلی ہو, باہر میں جائے. سر لیکن اگین بات تو یہی آتی ہے کہ آپ کے میرے خیال سے ڈیموگرافکس چینج ہیں, آپ نے کرائٹیریاز ڈفرینٹ کر دیا, لیکن انہوں نے بھی ایک بیوٹی کا اسٹینڈرڈ رکھ دیا, انہوں نے بھی ایک بیوٹی کا اسٹینڈرڈ رکھا ہے, وہ کالی پسند کرتے ہیں, گوری. تو اس چیز سے کیسے نکلا جائے؟ ایون ہماری پڑھی لکھی یوتھ اس چیز سے نہیں نکل پا رہی کہ وہ فزیکل اپیئرنسز پہ, کیونکہ اسٹینڈرڈس ہم نے غلط سیٹ کر دیے نا. ہم نے دیکھو, آج مجھے اگر اپنی زندگی ری رائٹ کرنے کا موقع ملے تو میں جو چیزیں میں دیکھوں گا, یا میں اپنے بچوں کے لیے جب میں رشتے دیکھ رہا ہوں, اگر دیکھتا ہوں انشاءاللہ, تو میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں سب سے پہلے وہ اسم با مسمہ ہے یا نہیں. مطلب وہ دین اگر نماز پڑھتی ہے تو اس پہ سمجھتی بھی ہے یا نہیں, یا سمجھتا بھی ہے یا نہیں. ٹھیک. دوسرا, کیا اس میں گروتھ کی ارج ہے یا بیٹھنے والا ہے. ٹھیک. اگر اس میں گروتھ کی ارج ہے, میں ایک 25-26 سال کے بچے سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ 15 لاکھ روپیہ کما کے میری بیوی کی بیٹی کے ہاتھ میں لا کے رکھے, یا میرے بیٹے سے میں یہ کہوں کہ اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھے, آئی ایم سوری, آئی ایم ایٹ فالٹ. پھر میں نے اپنی بچیوں کو وہ حق دیا ہے جو ان کو دین دیتا ہے. میری بیٹی کو کمپلیٹ اجازت ہے رشتے پہ نہ کرنے کی, کھل کے آ کے مجھے کہنے کی, لاجک کے ساتھ, ریزن کے ساتھ. میری بیٹی نے اپنے بال کاٹنے تھے, میرے پاس آئی بھی مجھے بال کاٹنے. میں کہا بیٹا بال میرے نزدیک تو اسلام میں بال کاٹنا حرام ہے. جو میرا جتنا نالج تھا اس وقت, میں پرانی بات کر رہا ہوں, وہ کچھ نہیں کہا اس نے, وہ چلی گئی اور جا کر حضرت عائشہ کی حدیث اٹھا کے لے کہ حضرت عائشہ نے بال کٹوائے تھے. اچھا صحیح, ماشاءاللہ. اب میں خاموش, ظاہر ہے بیکاز لاجک تھی. تو اب ہمارے یہاں کیا ہے, میں باپ ہوں, میں نے جو کہہ دیا نا وہ فائنل ہے, صرف مجھے تمہارا اچھا پتہ ہے. اور جب ہم اس لاجک پہ چلتے ہیں تو ہمارا فیملی یونٹ تار تار ہو جاتا ہے. پھر ہماری مائیں, میں اپنی تمام بہنوں سے جو مائیں ہیں گزارش کروں گا
کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہروں کو ذلیل مت کیا کریں. بچوں کے مائنڈ میں وہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں. اب وہ اور پھر تیسری چیز جو ہمارے ڈرامے ہیں، خدا را میں بچوں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ان ڈراموں کو اور سوشل میڈیا کو فیسینیٹ کرنا بند کر دیں. یہ سب فیک ہے. وہ جو لپسٹکیں بیچ رہی ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ، جو انفلوئنسرز بنی ہوئی ہیں، وہ پیسے لیتی ہیں، فری میں نہیں بیچتی. وہ اس لیے نہیں لپسٹک لگاتی کہ مجھے یہ لپسٹک پسند ہے، وہ اس لیے لگاتی ہے کہ اس لپسٹک والے نے مجھے لپسٹک بھی دی ہے اور ساتھ 1 لاکھ روپیہ بھی دیا ہے. تو یہ سب ایک فساد ہے. ٹھیک ہے، ایک سب. اب وہ سٹینڈرڈز غلط سیٹ ہو گئے نا. سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تھا کہ وہ دیندار کیسی ہے، سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تھا کہ کیا وہ علم دوست ہے. میرے لیے علم دوستی ہونا سب سے بڑا سٹینڈرڈ ہے. اور چوتھی چیز یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑی کمال ہے جو شاید ہر کوئی نہیں جانتا ہوگا. علم نہ ہونا، بندے کا غسیلہ ہونا از ناٹ ایٹ آل اے پرابلم. پرابلم کہاں ہے؟ چینج کی ارج نہیں ہے. دی ارج ٹو چینج از فنشڈ. میں ایسا ہی ہوں، میں ایسی ہی ہوں، میرے ماں باپ نے ایسا کیا تھا میں بھی ایسی ہی رہوں گی. دیٹ از ڈینجرس. اس چیز کو میں بہت زیادہ ہائی پرائرٹی پہ رکھتا ہوں کہ انسان نے اگر دین میں نہیں ہے لیکن دین سیکھنے کی ارج بھی نہیں ہے، آئی وڈ سے آئی ول کیپ مائی سیلف اوے فرام دیٹ پرسن.